بھائیوں، تو کوفیوں کے دل تو دولت کی طرف تھے میرے بھائیوں، تو دولت والوں کو عشق نہیں مل سکتا، دولت والوں کو پیار محبت نہیں مل سکتا۔ آج دیکھ لو میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان میں دیکھ لو، جب بات آ گئی تو کہنا پڑ رہی ہے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے سن 2014 سے لے کر کے سن 2020 تک، وہ اپنوں سے پہنچا ہے، غیروں سے نہیں پہنچا۔ ہمارے جو اپنے تھے نام نہاد مسلمان، جن کی بیویاں جن کی اولادیں تو ہندو تھیں، اور میں نام بھی لینا چاہتا ہوں، ہندوستان کے 3 دلے، بی جے پی کے بکے ہوئے ٹٹو، آر ایس ایس کے بکے ہوئے ٹٹو، آر ایس ایس کے ٹکڑوں پہ پلنے والا وہ شیطان، اب میں نام بھی لے لیتا ہوں شیطان کا، اگرچہ نام لے کر کے اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کا نام ہے رضوی، ایک کا نام ہے ثقفی، ایک کا نام ہے شاہ نواز۔ ایک کا نام کیا ہے؟ سب بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں دنیا کو پانے کے لیے۔ کوفیوں کو تو کوئی عہدہ نہیں ملا، امام حسین کے بات، امام حسین کے خطوط لکھ کر کے میرے بھائیوں کوئی عہدہ نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ میں غداری کری، اور شیعہ تو شروع ہی سے مذہب اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، وہ مسلمانوں کا یا امام حسین کا یا پھر اہل بیت اطہار کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حضرت امی عائشہ، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کو گالی بکے؟ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ، جنگ جمل میں حضرت علی حضرت عائشہ کے پاس میں گئے تھے کہ حضرت عائشہ حضرت علی کے پاس میں گئی تھی؟ بتاؤ، حضرت علی نہیں چاہتے تھے، حضرت عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ جنگ ہو، مگر بلوائیوں نے، ان سبائیوں نے جنگ کروائی، میرے بھائیوں مسلمانوں کو تہک تیک کروایا آپس میں۔ تاریخ گواہ ہے، جنگ جمل میں 70,000 مسلمان بے گناہ شہید ہوئے میرے بھائیوں۔ دونوں طرف سے جو بڑے بڑے صحابی تھے یہ سوچتے تھے کسی طریقے سے صلح ہو جائے، مگر ہاں، اگر حضرت امیر معاویہ میں اور حضرت علی میں صلح ہو گئی بعد میں، مگر اسی وقت اگر حضرت عائشہ میں صلح ہو جاتی تو وہ بلبائی، وہ ظالم، وہ سبائی جنہوں نے امام حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، وہ سب تہہ تیک کر دیے جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا کہ ہاں، مجھ کو معلوم ہو گیا ہے کہ عثمان غنی کا قاتل کون ہے، تو آپ نے کہا، او ظالموں، عثمان غنی کو شہید کرنے والوں، آؤ، اب میں تم سے بدلہ لوں گا، عثمان غنی کا بدلہ لوں گا، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کا بدلہ لوں گا، اب تم تیار ہو جاؤ۔ تو ایک دم سب اکٹھے ہو گئے، کہا ایک دم اکٹھا ہو جاؤ۔ جس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں موب لنچنگ ہوتی ہے تو سب اکٹھا ہو کر کے کرتے ہیں۔ موب لنچنگ کا مطلب یہی آتا ہے کہ موب اکٹھا ہو کر کے مارو مسلمانوں کو، تاکہ ایک مارو گے تو ایک کو پھانسی کے پھندے پہ چلایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سب اکٹھا ہو گئے، کہا ہم سب امام، 22,000 لوگ بولے ہم سب امام حسین حضرت عثمان غنی کے قاتل ہیں، بتاؤ کس کس کو لوگ ہیں؟ تو اب اتنے 22,000 لوگوں تو حضرت علی شہید نہیں کر سکتے تھے، تو وہ حضرت علی جو جنگ جمل میں اپنے سر کو حضرت عائشہ کے سامنے جھکانے والے تھے، مگر آج وہی حضرت علی کے نام پہ اپنے نام کو لگانے والے، وہ کالا کپڑے پہننے والے، جس کے بارے میں حضرت علی نے کہا تھا لا تلبس السوادہ، تم کالا لباس مت پہنو، تم کالے کپڑے مت پہنو، اس لیے کالے کپڑے سب سے پہلے شیطان نے پسند کیے، اور یہ لال رنگ، یہ پیلا رنگ شیطان کا رنگ ہے، اس کو پسند مت کرو۔ حضرت علی نے کہا ہے، میں آپ کو جملے بھی سنوا دیتا ہوں، حضرت علی نے کہا ہے، لا تلبس السواد فانہ لباس فرعون، تم کالے کپڑے کو پسند مت کرو۔ میرے بھائی، آپ آج دیکھ لو، کالے کپڑے کو یہی لوگ پسند کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہندوستان میں سکھ دھرم کے لوگ دیکھ لو، جو گرو گوبند کو مانتے ہیں، گرو گوبند صافہ پہننے والے، 5 کاموں کو اپنانے والے تھے، آج ان کے انویائی 5 کاموں کو بالکل پختہ طریقے سے ماننے والے ہیں۔ صافہ کو باندھ، میرے بھائیوں، جو صافہ کہہ لو، صافہ تو نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں، جس کو پگڑی کہتے ہیں، پگڑی، اپنی پگڑی کو نہیں اتار سکتے سکھ دھرم کے لوگ، اپنے بالوں کو نہیں بڑھا سکتے، بالوں کو نہیں کٹا سکتے سکھ دھرم کے لوگ، داڑھی مونچھوں کو نہیں بنا سکتے سکھ دھرم کے لوگ۔ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیوں، سکھ دھرم کے لوگ داڑھی کو، مونچھوں کو کیوں نہیں کٹاتے ہیں؟
ہندو دھرم کے کچھ سادھو سنت، وہ پتنجلی والا کہتا ہے یہ سا تم یوگا کرو تو تمہارا پیٹ نہیں بڑھے گا، یہ سا یوگا کرو تو تمہاری ران نہیں تڑپے گی، یہ سا یوگا کرو تو تمہارا سیکس اچھا رہے گا، تمہارا جسم اچھا رہے گا۔ ارے اس یوگا ماسٹر سے میں کہنا چاہتا ہوں، اے یوگا ماسٹر، تو کرونا کی دوائی بنانے والا، لوگوں کو گمراہ کرنے والا، بی جے پی کا دلہ، کرونا وائرس کی دوائی گو موتر میں ڈھونڈ رہا ہے، پگل کی اولاد۔ تو نے ہندوستانی حکومت کانگریس کی جڑوں کو تو نے کھوکھلا کر دیا۔ بول، تو نے کرونا کی دوائی بنا لی؟ جو تو نے لمبی لمبی موچیں، لمبی لمبی داڑھی، جو تیری آستھا کے مطابق جائز ہے، بنا سلا کپڑا پہننا جائز ہے، چلو یہ تو بات عقل میں آتی ہے۔ اگر کوئی انسان سادھو سنت بنا سلا کپڑا پہنتا ہے تو اس کے کپڑے زیادہ استعمال ہوں گے، یا پھر کفن کی طرح لباس پہننا بنا سلا تو اس سے سلائی نہیں جائے گی۔ مگر میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، کوئی انسان اپنی مونچھ نہ کاٹے، داڑھی نہ کاٹے، میرے بھائیو یہ کون سی آستھا ہے؟ یہ تو شیطانی آستھا ہے۔ لال رنگ میرے بھائیو وہ کیوں شیطان پسند کرتے ہیں؟ میں آج یہ بھی اس بات، یہ راز کی بات تھی، دنیا انسانیت کی ساری راز کی باتیں تھی، مگر آج اس راز کا بھی پردہ فاش کر دیتا ہوں۔ لال رنگ کو شیطان کیوں پسند کرتا ہے؟ اس کو کوئی رشی منی ہندوستان کا، پاکستان کا نہیں بتا سکتا، میں تم کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں نبی کا غلام ہوں۔ کوئی رشی منی ہو، یہ لال رنگ کو کیوں پسند کرتے ہیں، کیسری رنگ کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے شیاطین، سارے جنات جو سب سے بہترین کھانا پسند کرتے ہیں، ان کے سب سے بہترین جو لذت ہے وہ خون ہے۔ میرے بھائیو، شیطان خون کو بہت پسند کرتا ہے، اسی لیے وہ لال رنگ کو جو خون کی طرح ہو، کیسریا ہو، اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ جتنے بھی آریہ سماج کے جتنے بھی دیوی دیوتا گزرے، 1 لاکھ گزرے، 2 لاکھ خدا گزرے، ہندو دھرم کے مطابق 1 ملین 2 ملین سارے سادھو سنتوں نے لال رنگ کو پسند کیا، اس لیے کہ لال رنگ یہ تشدد کا ہے، ظلم بربریت کا ہے، خون کا ہے، امن و شانتی کو ختم کرنے والا ہے۔ اسی لال رنگ کو شیطان پسند کرتا ہے۔ جہاں بربریت ہوتی ہے وہاں پر شیطان کے جھنڈے گڑتے ہیں، جہاں پر میرے بھائی آندھی طوفان آتے ہیں، جہاں کالی گھٹائیں ہوتی ہیں، وہاں پر شیطانی شکتی بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بھی سادھو سنتوں کی راز کی بات ہی، لیکن میں اس راز کو بھی مجبوراً بتا دیتا ہوں۔ شیطان کالے رنگ کو کیوں پسند کرتا ہے؟ وہ اس لیے پسند کرتا ہے، چور کالے رنگ کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیو، چور پسند کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو کالے رنگ، کالا کپڑا پہن کر کے کرتا ہے، کیونکہ چور کو پکڑنا بہت مشکل ہو جائے گا کالے کپڑے میں۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے شیطان جب شیطانی کرتا ہے، شیطان جب مکر و فریب کرتا ہے تو کالے کوٹری میں کرتا ہے، اندھیرے میں رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کالا رنگ شیطان کو بہت پسند ہے، کالی جگہ، کالی آندھی بہت پسند ہے۔ میرے بھائیو، شیطان کو خون بہت پسند ہے، اس لیے کہ شیطان کا کھانا سب سے لذیذ کھانا جو ہے وہ لال ہے۔ جب میرے بھائی شیطانی مشن ہے، شیطانی مشن کو آگے بڑھانے والا جو سناتن دھرم ہے، اس کو لال رنگ پسند ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو بھی چیز شیطان کو پسند ہے وہ سناتن دھرم کو پسند ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، لال رنگ، لال رومال، کیسریا رنگ، میرے بھائی سب شیطانی کام ہے، شیطانی رنگ پسند ہے۔ میرے بھائیوں، آپ پیپل کا پیڑ دیکھ لیجئے، پیپل کے پیڑ پہ شیطان زیادہ رہتے ہیں۔ کوئی ہندوستان اور پاکستان کا ایسا پیپل کا پیڑ نہیں مل سکتا میرے بھائیوں جس پہ شیطان نہ رہتا ہو۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے شیطان جس کو پسند کرے وہ سناتن دھرم میں پسند ہونے والا ہے۔ شیطان ظلم بربریت کو پسند کرتا ہے، گو ہتیا کے ذریعے سے مارو میرے بھائیوں، اور نکسل واد کے بعد کے نام پہ مارو، دیش گروہی کے نام پہ مارو، مسجد اور مندر کے جھگڑوں پہ مارو۔ آج دیکھ لو، کیسریا رنگ کو اپنانے والا اور مہابلی کو اپنا ولی ماننے والا میرے بھائیوں کہتا ہے تمہارے لیے علی ہیں، ہمارے لیے مہابلی ہیں، اپنانے والا آج ہندوستان کے جو سب سے بڑا صوبہ اتر پردیش ہے، اس کو جنگل راج سمراٹ، اس کو جنگل سمراٹ یوں کہو، اس کو گنڈا سمراج بنا ہوا ہے۔ کیا نہیں بنا دیا اس نے؟ تو ہندوستان کے 2 دلے RSS کے جو حقیقت میں ہندو ہیں، کیونکہ ان کی بیویاں ہندو ہیں تو وہ ہندو نہیں ہوئے، RSS کے ٹکڑوں پہ پلنے والا میرے بھائیوں، جس طریقے سے وہابی لوگ
کس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں؟ اسرائیل کے یا امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، یورپ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی شیعہ دھرم کا جتنا بھی پیشوا ہے وہ سب ہندوستان میں RSS کا ایک وہ سمجھ لو کٹ پتلی رکھیل۔ تو ان میں 3 سب سے زیادہ مشہور ہیں، ایک کا نام ہے رضوی، ایک کا نام ہے سقفی، ایک کا نام ہے شاہ نواز۔ تو ایک رضوی یہ کہتا ہے جتنی مسجدیں ہیں ان کو مندروں میں بدل دو، اور جو سقفی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ہندوستان میں جو الپ سنکھیہ ہیں مجھے ان کا نیتا بنا دو، مجھے ان کا لیڈر بنا دو۔ بنا دیا گیا، مگر الپ سنکھیہ کا وہ نیتا سقفی بمانا نقبی، مختار سقفی کو خدا ماننے والا نقبی، تو وہ نقبی کہتا ہے، مختار کی اولاد سقفی کی اولاد نقبی، وہ کہتا ہے کہ ہندوستانیوں کے لیے، مسلمان ہندوستانیوں کے لیے ایک سورگ کی مانند ہے، سورگ کی مانند، اور وہ سورگ ایسی ہے جس میں کسی بیٹی کی عزت سلامت نہیں، جس میں بہو کی عزت سلامت نہیں، جس میں کسی ماں کی عزت سلامت نہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی ہندوستان کا صوبہ اتر پردیش میں ایک ایسا ضلع نہیں جس میں ہر روز مسلمانوں کی ہتیا نہ ہوتی ہو، ہر روز مسلمانوں کا خون نہ ہوتا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں بتانے کی نہیں ہے تو آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، باتیں وہ بتانا بہتر رہتا ہے جو ہوتی نہ ہو، جس کو لوگ سمجھتے نہ ہوں وہ باتیں بتانا ضروری ہے۔ یہ تو سب آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہندوستان میں سب سے بڑا صوبہ اتر پردیش ہے، اس میں 75 ہزار کروڑ زنا ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں، ایک گھنٹے میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے جہاں تشدد، ظلم، بربریت ہوتی ہے، وہاں شیطان کے جھنڈے، شیطان کے علم گڑتے ہیں، اور شیطان لال رنگ کو پسند کرتا ہے، اس کے جہاں پر خون بہتا ہے تو یہ خونی یہ بھکبا آتنکواد کا جو چن ہے۔ اب ہرا رنگ جو ہے وہ امن اور شانتی والا ہے، اس لیے کہ ہرا رنگ پتوں کا ہوتا ہے، پتے انسان کو کیا دیتے ہیں؟ چھائیں دیتے ہیں۔ ہرا رنگ سبزیوں کا ہوتا ہے، اس لیے کہ سبزیوں سے انسانی زندگی چلتی ہے۔ ہرا رنگ کھیتیوں کا ہوتا ہے، اس لیے کھیتیوں سے انسانی نسل چلتی ہے۔ ہرا رنگ میرے بھائیوں گنبد خضرا کا ہے، اس لیے کہ پوری روئے زمین کو اگر زندگی ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، پینا ملتا ہے، چلنے کو ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے تو اسی گنبد خضرا کے صدقے میں ملتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں میں قاسم ہوں، وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ عطا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے ہندوستان کی پرائم منسٹر کا کام یہ ہے کہ وہ پورے ہندوستان کو چلائے، مگر پیسہ کہاں سے ملے گا؟ وہ راشٹرپتی سے ملتا ہے، راشٹرپتی کے جب تک سائن نہیں ہوتے ہیں جب تک کچھ نہیں ملنے والا۔ اگرچہ ہندوستان کا نظام الٹا ہے، قانون ویوستھا الٹی ہے، میرے بھائیوں ہونا یہ چاہیے تھا کہ راشٹرپتی کی کٹ پتلی بنتا پرائم منسٹر، مگر پرائم منسٹر راشٹرپتی وہ پرائم منسٹر کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ سب سے ایک چوکیدار سے بھی کم جس کے پاس میں پاور ہوتی ہے وہ راشٹرپتی ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر گاؤں کا ایک بنا پڑھا لکھا انسان بھی اگر راشٹرپتی کو بٹھا دو اور اس سے کہو کہ صرف سائن کرنا سیکھ لے، تمہارا کام صرف سائن کرنے کا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تو وہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک بنا پڑھا لکھا انسان بھی بن سکتا ہے، مگر راشٹرپتی پہ بھی سیاست چلتی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو پاگل کرنے کے لیے۔ جو الپ سنکھیا اوبیسی کا، ایس ٹی کا جو الپ سنکھیا ہیں، اقلیت والوں کا راشٹرپتی بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ راشٹرپتی کا کام ہی صرف ہستاکچر کرنا ہے، ہستاکچر کرنا یا ہستاکچر کرنا، کچھ بھی کرنا ہو صرف کٹ پتلی بننا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو کالے کپڑے پہننا یہ شیطان کی علامت ہے۔ کالے کپڑوں میں، کالی جگہ میں، کالی آندھیوں میں شیطان کا مشن بہت تیز چلتا ہے، اسی لیے ان شیعاؤں نے کالے کپڑے کو پہنا۔ حضرت علی نے فرمایا لا تلبس السواد فإنہ لباس فرعون، تم کالے کپڑے کو مت پہنے۔ تو حضرات دیکھو،
رضوی کہتا ہے جتنے بھی مسجدیں ہیں ان کو منادر میں بدل دو، اور جو ساری امت مسلمہ کی ماں ہیں، اسلام کی روح، اسلام کی سب سے بڑی شان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے ذریعے سے 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ نہیں بلکہ 5 لاکھ سے زائد مسائل، جو اپنے وقت کی سب سے بڑے مجتہدہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو جو عورتوں کے مسائل تھے وہ ملے۔ میرے بھائیوں، اب حضرت عائشہ کے بارے میں وہ گندی زبان کھولتا ہے رضوی، کہتا ہے میں فلم بناؤں گا حضرت عائشہ کے، اے ظالم کا بچہ، تو فلم بنا یا کچھ بھی کر، مگر کب تک کرے گا؟ جب تک تیرے دن اچھے چل رہے ہیں، جیسے دن خراب ہو جائیں گے تو میرے بھائی اچھے دن تو تیرے آ گئے، اچھے دن RSS کے آ گئے، اچھے دن بجرنگ دل والوں کے آ گئے، اچھے دن شیطان کے آ گئے، اچھے دن خبیث کے آ گئے، اس لیے کہ خبیث کے دن اچھے دن اس لیے آ گئے جب کہیں ریپ ہوگا تو شیطان جشن منائے گا، کہیں پر خون بہے گا، ہندوستان میں کوئی دن کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں خون نہ بہتا ہو۔ میرے بھائیو، اچھے دن شیطان کے آ گئے، انسانوں کے اچھے دن نہیں۔ جب کسی گھر میں میرے بھائیو جو انکاؤنٹر ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، اچھے لوگوں کا ہو برے لوگوں کا ہو، جب میرے بھائیو ایک ستمہ جیتے پردھان کا ہو انکاؤنٹر ہو جاتا ہو، گاؤں کے نام پہ ہتیا ہوتی ہو، تو اچھے دن شیطان کے آ جاتے ہیں، شیطان رقص مناتا ہے، انسانوں کے تو اچھے دن نہیں آ سکتے، اس لیے کہ انسان کا جب گھر میں کسی بھی پوری امت مسلمہ میں سے کسی ایک ویکتی کا قتل ہوتا ہے، میرے بھائیو پوری امت مسلمہ شرمسار ہو جاتی ہے۔ ایک ویکتی کا ہمارے نبی نے فرمایا، قرآن پاک میں آیا ہے کہ اگر کسی نے ایک ویکتی کو قتل کر دیا، اس نے پوری قوم کو قتل کر دیا، تو اچھے دن شیطان کے آئے ہیں۔ شیطان کے نام پہ میرے بھائیو اسٹیشن شیطان کے نام پہ جتنے بھی سرکاری کاریالے وہ سب شیطان کے نام پہ ہو گئے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں ریپ نہیں ہو رہا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر عیاشی نہیں ہو رہی ہے، اندھیرا قائم رہے، اندھیرا ہو گیا میرے بھائیو۔ تو اب بھگوا کا مطلب یہ ہے، یہ سناتنی دھرم کا مطلب یہ ہے، شیطانی دھرم، جو کام شیطانی دھرم میں جائز ہے وہ سب میرے بھائیو سناتن دھرم میں جائز ہے۔ شیطانی دھرم میں انسان کا خون بہانا، انسانوں کا خون جانوروں سے زیادہ سستا ہے میرے بھائیو، جانور کے نام پہ انسان کی ہتیا لے لینا یہ جائز ہے شیطانی سناتن دھرم میں۔ یہ منوواد ہے میرے بھائیو، منوواد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو مار دو مگر جانور کو سلامت رکھنا چاہیے، اور انسانوں کی وجہ سے جانوروں کی اگر ولی کا بکرا بنا دو یہ بھی جائز ہے میرے بھائیو۔ بتاؤ تو صحیح، وہ انسان جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا گائے کا، وہ انسان جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا، جو سارے جانور ہمارے لیے میرے بھائی وہ انسان ان کے لیے بنا دیے گئے۔ انسانوں کی جان کی قیمت میرے بھائی جانوروں سے بھی زیادہ سستی ہو گئی۔ جانور تو میرے بھائی جب جانور کو کاٹا جاتا ہے میرے بھائیوں تو انسانی نسل شرمسار نہیں، مگر جب انسانی نسل کو جانور کی وجہ سے کاٹا جاتا ہے، اس کو تہہ تیگ کر دیا جاتا ہے، تو میرے بھائیو یہ شیطانی حکومت ہے۔ تو آج پورے اتر پردیش میں نہیں پورے ہندوستان میں شیطانیت خوش ہے۔ اچھے دن شیطان کے آئے ہیں، اچھے دن جناتوں کے آئے ہیں، اچھے دن بھگواداری کے آئے ہیں۔ جو میرے بھائیو تمہیں تو تمہارا دھرم شیطانی دھرم سناتنی دھرم ہے۔ مطلب یہ ہے، بتاؤ تو صحیح، انسانیت کے لیے جو خطرہ ہے میرے بھائیو، جو دھرم جس میں میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، جہاں پر کسی پترکار کی ہتیا ہوتی ہے، ایک ہتیا نہیں 1000 پترکاروں کی ہتیا ہو گئی، ایک بیٹی کی عزت کو نہیں لوٹا گیا، 1000 بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا گیا میرے بھائی بتاؤ تو صحیح، جہاں ڈان مافیا کو سروں کا تاج بنایا جا رہا ہے، باہوبلی کو میرے بھائیوں گدی پہ بٹھایا جا رہا ہے، سارا کام وہی شیطانی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اچھے دن آئے ہیں، شیطان کے آئے ہیں، شیطانی دھرم کے آئے ہیں۔ آج ہر طرف شیطانی جھنڈا لہرا رہا ہے، مگر کب تک لہرائے گا؟ جب تک حق نہیں آ رہا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور حق عبد المصطفیٰ کی صورت میں جب تک حق نہیں آ رہا ہے تب تک تم خوب مزے لٹاؤ۔ اب زیادہ دن نہیں ہے میرے بھائیوں، ظلم ہے، ظلم جب ہوتا ہے
تو میرے بھائیوں پوری دنیا انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے۔ اچھے دن شیطانوں کے آئے ہیں، اچھے دن انسانوں کے نہیں آئے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کالے کپڑے پہننا میرے بھائیوں یہ شیطانی کام ہے، یہ آتنکواد ہے۔ تو اب یہ کالے کپڑے پہننا یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ شیعہ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ حضرت عائشہ کے اوپر فلم بننا چاہیے، جتنی مسجدیں ہیں وہ مندر بننا چاہیے، جتنی مقبرے ہیں ان کو مرگھٹ میں بدلنا چاہیے؟ میرے بھائی وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کٹھ پتلی ہے RSS کی۔ چلو یہ باتیں بتا